میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجیے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے۔ جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا، اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا، انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا۔ چنانچہ آج کو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے، اس کا دستور ہے، اس کا نظام ہے، تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے، اور اب تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے، یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے، اس کی 4 سطحیں ہیں۔ سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے، چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو، ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی، لیکن عائلی نظام، مرد اور عورت کا رشتہ، ان کے درمیان ازدواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا، یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے، جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اس سے ذرا اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، سوسائٹی۔ ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے۔ کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، دولت کا کیا استعمال صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور سب سے اوپر سیاسی نظام۔ اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مثلث ہوتی ہے، نیچے بیس ہے، دونوں طرف سے زاویے جو ہیں اس کے دونوں اضلاع جا رہے ہیں، اوپر مل جاتے ہیں، تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ عائلی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اس سے کمتر حیثیت معاشی نظام، سب سے کم ترین سیاسی نظام۔ میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں؟ کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عائلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے، ان کے بارے میں اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا۔ سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں، چند اصول دیے: اللہ کی حاکمیت، مسلمانوں کی خلافت، جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرنا۔ 3 اصول ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان الحکم الا للہ، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے، مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 3 اصول ہیں بس۔ اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے، یونٹری ہو، وحدانی، یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام، یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے، آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں۔ نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے، اصول دیے۔ معاشیات کے ضمن میں سود حرام، جوا حرام، نشہ آور چیزوں کی تجارت حرام، انسان کے سفلی جذبات کو، شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام، بس۔ باقی میدان کھلا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا، البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکوٰۃ لے لی جائے گی، تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے، اور جب دوڑ میں
ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھ دیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا. لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو وہ نمایاں ہو. تو فری اکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے رہ جائیں گے. تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے. زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی، ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی. بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام. لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں. سورہ نور، سورہ احزاب بہت مفصل، سورہ نساء، اور آئلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مثلث کا. اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع، 3-4 رکوع تو سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ تحریم میں ہے. یہ آئلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے. حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑ، بنیاد تو یہی ہے. اگر اسی بنیاد میں خرابی آ گئی تو خشت اول چونہد معمار کج، تا سریا می ربت دیر کم دیوار کج. اگر پہلی اینٹ جو ہے دیوار کی ٹیڑھی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ، پر ٹیڑھ جائے گا آخر تک. اس لیے آئلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا. اب دوسرا نقطہ دیکھیے، اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہے. پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی، وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے، جو آپ نے حاصل کیا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ کی ایک عزت ہو جائے گی. آپ میں تقویٰ زیادہ ہے، خدا ترسی زیادہ ہے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ خادم خلق ہیں، آپ کی عزت کی جائے گی. لیکن یہ ساری چیزیں ایکوائرڈ ہیں، بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا ہے. چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے، فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہیں اونچے ہیں اور کالے جو ہیں نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے. آپ جس معاشرے میں ہیں، یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے، شودر تو نیچا ہے. ویسے کوشش ہو رہی ہے، معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے، قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا. چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوشش امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہے. Any discrimination on the basis of the color of the skin is a crime. قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا. لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان دلی طور پر منافرت ہے.
دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا. قانون تو آپ کے ظاہر پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے. انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بالکل ختم، قانوناً. بہت بڑا جرم ہے. پھر بھی حالات کیا ہیں؟ اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا افرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائیداد کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے. اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤن شپس علیحدہ آباد کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا؟ یہ بالکل بات نہیں. چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکنز کے قبضے میں ہے. بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے، اور سب لوگ باہر نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں. تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں. نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ. عجم کے معنی کیا؟ گونگے. حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. عجمی کو بھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی. مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق ہوتا ہے. تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فرق. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو نقطہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں. ایچ جی ویلز کی نام سنا ہوگا آپ نے. وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں. اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جب کہ عروج ہونے والا تھا تو واقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے. سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنسی بنیاد پر. لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی 2 کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور دوسری ہے اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے. شاطم رسول جیسے آج رشدی ہے، یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نسرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے اب، جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کی.
یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے، کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے؟ بلکہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے غلو بھی کر جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے۔ میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، عقیدت مند ہے۔ لیکن جو چیپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر، اس کے آخر میں آ کر خطبہ حجۃ الوداع کا یہ حوالہ اس نے دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اور اس کے بعد جو اس کا ری ایکشن ہے، اس پر جو تبصرہ تھا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں۔ معلوم ہوتا ہے گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے، although the sermons of human equality, fraternity and freedom were set before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles، کہ اگرچہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واس تو بہت ہے، لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے۔ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دیا۔ اچھا اب آئیے اس کی اہمیت پر۔ اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی، آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے۔ کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی، تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں کیسے؟